دوسری بات یہ کہ یہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن ضروری سامان سے زیادہ اتنی قیمت کا سامان یا مال اس کے پاس موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہے، تو پھر اس پر یہ صدقہ دینا واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ مال تجارت کا ہو یا تجارت کا نہ ہو، چاہے پورا سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو اس مال پر۔ اب یہ بات کہ یہ کتنا ہوتا ہے، تو سب سے کم مقدار اس کی 1 کلو 700 گرام گیہوں یا اس کا آٹا ہے، یا اس کی قیمت دے دیجئے۔ آپ کسی گیہوں یعنی گندم یا اس کے آٹے کی دکان پر جائیں اور 1 کلو 700 گرام کی قیمت معلوم کریں، جو اس کی قیمت ہے وہی ایک انسان کا صدقہ فطر ہے۔ اب جس حدیث میں یہ 2 باتیں بیان کی ہیں اسی میں ایک بات اور بیان کی، آپ نے حدیث کے آخر میں فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ وہ یہ کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا تو یہ پاک صاف کرنے والا اللہ کے نزدیک مقبول صدقہ ہوگا، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ صدقہ پھر دوسرے صدقات کی طرح سے ایک صدقہ ہوگا، عام صدقہ ہوگا۔ اس لیے عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے نماز سے پہلے ادا کرنے کی۔ اور عید الفطر کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اسی وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ البتہ یہ صدقہ عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے پورے رمضان میں، لیکن عید کی نماز سے پہلے یہ ادا کر دینا چاہیے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہ کیا تو بعد میں بھی ادا کرنا ہوگا۔